پیسفل کو ایگزسٹنس کہا جاتا ہے نا، پر امن بقائے باہمی، کہ اگر امن سے رہنا ہے، دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے، اور اس گلوبل ولیج میں اگر امن سے رہنا ہے تو ایک دوسرے کے سینٹیمنٹلز کا خیال رکھنا پڑے گا، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا پڑے گا۔ تو ہم کو بتانا ہے کہ ہمارے جذبات پر سب سے بڑا حملہ ہماری نبی کی عزت پہ حملہ ہے۔ یہ دنیا کو پیغام دینا پڑے گا کہ ہمارے لیے بھائی اس دنیا میں جذبات کا خیال رکھنے کی بات یہاں تک کہ آپ اگر کوئی آدمی ناٹا ہے تو اس کو ناٹا نہیں بول سکتے، آپ کو لوگ دنیا بولے کہ آپ باڈی شیمر ہیں، ہاں، کالے آدمی کو کالا نہیں بول سکتے، آپ ریسسٹ بولا جائے گا آپ کو کہ یہ بھائی ریسسٹ ہے، ہاں، کالے کو کالا بول دیا۔ آپ کسی فیمنزم کے جو اصول ہیں خواتین کے بارے میں اس کے خلاف آپ بول دیں گے، آپ کو فوراً اینٹی فیمسٹ کہا جائے گا، ہاں، کہ یہ فیمنزم کے خلاف ہے۔ ہر ایک طبقے کے جذبات کا خیال رکھا گیا ہے، حتیٰ کہ جو LGBT طبقہ ہوتا ہے، ہومو سیکشول، ان کے خلاف آپ کچھ نہیں بول سکتے، آپ کو فوراً ٹیگ لگا دیا جائے گا کہ آپ دقیانوسی ہیں۔ ہر کسی کے جذبات کا خیال رکھا جائے گا، اور مسلمان اتنی بڑی تعداد میں، بلینز کی تعداد میں، ان کے جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا کے اندر۔ اس لیے دنیا اگر امتی اور نبی کا رشتہ نہیں سمجھ رہی تو ہم کو بتانا پڑے گا کہ امتی کا جو اپنے نبی کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے وہ بہت یونیک ہوتا ہے۔ تم امتی نہیں ہو، تم کو تمہاری نظر میں اپنی نبیوں کی کوئی، یعنی بات یہی کہی جاتی ہے نا کہ بھئی دنیا میں اور بھی تو پیغمبر ہیں، اور بھی تو مذہبی رہنما ہیں، ان کے ساتھ بھی استہزاء ہوتا ہے، ان کا بھی کارٹون بنایا جاتا ہے، ان کی بھی توہین ہوتی ہے۔ دوسرے مذہب کے لوگ کیوں نہیں بھڑکتے، مسلمان کیوں بھڑک جاتا ہے؟ بھائی دوسرے مذہب کے لوگ اپنے مذہبی رہنماؤں سے وہ تعلق نہیں رکھتے جذبات کا جو ہم رکھتے ہیں۔ دنیا میں اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارا جو نبی سے تعلق ہے، جو صحابہ کا تھا، وہ نہیں ہے ہمارے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ بے دین سے بے دین آدمی، شاید وہ نماز نہ پڑھتا ہو، وہ روزے نہ رکھتا ہو، بدترین قسم کا بے دین آدمی بھی نبی کی شان میں گستاخی الحمدللہ برداشت نہیں کرتا۔ شرابی بھی ہو، جواری ہو، صرف نام کا اس کا تعلق ہو اسلام سے، پھر بھی وہ اللہ کے نبی کی توہین برداشت نہیں کرتا۔ اردو کے ایک بہت بڑے ادیب تھے، نام مجھے نہیں یاد آ رہا ہے، مجاز تھے غالباً یا کوئی اور، اختر الایمان یا مجاز کوئی تھا، یہی ممبئی کی بات ہے، ترقی پسند ادیبوں میں سے تھے۔ جو ترقی پسند ایک ادیب ہوتے تھے ایک زمانے میں ممبئی کے اندر، وہ جو ہے ان کا دین سے بس ایک نام کا تعلق ہوتا تھا، نام مسلمانوں جیسا ہوتا تھا، باقی وہ نظریات ان کے کمیونسٹوں والے تھے، سوشلسٹ کمیونسٹ قسم کے لوگ تھے۔ تو وہ کوئی دین سے ان کا تعلق، نماز روزے سے کوئی تعلق نہیں، شرابی کبابی۔ تو شراب کے نشے میں دھت تھا، اور ادیبوں نے اس کو گھیرا ہوا تھا، اس کے جو قارئین تھے، اس کے فینز، اور اس سے سوال کرتے تھے، بھئی فلاں شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، فلاں ادیب کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، فلاں شاعر کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ وہ بے لاگ تبصرے کرتا تھا، فلاں شاعر ایسا، فلاں ادیب ایسا، فلاں ناول نگار ایسا۔ اسی درمیان میں نشے میں تھا وہ، کسی نے پوچھ لیا محمد کے بارے میں آپ کی کیا رائے، بھڑک اٹھا ایک دم سے، وہ اسلام سے بس نام کا تعلق تھا، بھڑک اٹھا، بولا کم بختو تم نے کیا سمجھا ہوا ہے مجھ کو لے دے کر کے، یہی تو ایک چیز میرے پاس بچی ہے، یہی ایک شخصیت ہے، یہی تھوڑا سا ایمان ہے، یہ بھی مجھ سے چھین لینا چاہتے ہو۔ غصہ ہو گیا، غصہ ہو کر کے نکل گیا، کہا پورا نشہ تم نے کافور کر دیا۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں نا کہ نبی سے جو ہمارا تعلق ہے نا وہ اس درجے کا ہے کہ ایک بے نمازی آدمی، ایک بے دین آدمی بھی یہ نہیں برداشت کرتا کہ اس کی نبی کی شان میں گستاخی ہو۔